ہے ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਬਲਦੀਆ ਦੱਸ। ਰਈਸ ਵਲਦ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ? मेरे नाल कोई मुंडा ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿੱਥੇ ਭਜਾਇਆ? MSP कंपनी का एक लड़का था, डिलीवरी बॉय था, उसका नाम रईस था। वो घर में डिलीवरी देने आता था। जैसे मैंने कोई चीज ऑर्डर करवाई हो तो ऊपर मेरा नाम, नंबर और हाउस का एड्रेस लिखा होता है। वो हमारे घर में आ रहा था, काफी अरसे से आ रहा था। उसने जो मुझे सबसे पहले तंग करना शुरू किया ना, वो फोन से तंग करना शुरू किया, सिम के ऊपर से। अक्सर मुझे कॉल्स करता था, जब मैं कॉल उठाती थी तो वो बहुत ज्यादा गंदी बात कहता था और मैं डर के साथ वो कॉल बंद करके उसको मैं ब्लॉक कर देती थी। उसके बाद उसने मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर मुझे बहुत सारे नंबर से मैसेजेस करना शुरू कर दिए। जब उन मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देती थी तो वो बहुत सारे अजीबोगरीब गंदे किस्म के GIF भेजता था, वीडियोस भेजता था और इसके अलावा ना काफी ऐसी चीजें भेजता था। और उसने अजीबोगरीब ग्रुप्स में भी ऐड किया हुआ था। मैं उन ग्रुप्स को ब्लॉक्स करती जा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की थी कि मुझे अपनी सिम चेंज करनी है, तो मेरे हस्बैंड ने 2-3 दफा कहा कि तुमने सिम चेंज करने की क्या जरूरत है, 8 साल से ये सिम तुम्हारे पास है, तो अब 8 साल बाद कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई है कि तुम सिम चेंज करने पर आ गए हो। तो मैं ये बात जब वो कहती थी तो मैं चुप कर जाती थी। खैर मैं इन शॉर्ट मैं उसको ब्लॉक करती गई। फिर मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब फोन नहीं ना उठाती थी, जब मैंने फोन पिक ही नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो ना मेरे घर की बेलें होना शुरू हो गई। तो मेरे जब घर की बेलें हुई तो यही लड़का ऊंची सारी कहता है कि मेरी कॉल रिसीव करो वरना मैं यहाँ पे शोर मचा के यहाँ पे बेलें दे के तुम्हारा पूरा खानदान जमा कर लूंगा। ये भी मैसेज पे उसने कहा? नहीं, उसने मुझे डायरेक्टली कहा। जब मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं करती, एक रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी, तो वो नीचे आके बेल देना शुरू कर देता था घर की। जब आप किसी चीज को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो और वो आपको कह रहे कि मैं यहाँ पे शोर मचा लूंगा, आपके पूरे खानदान को जमा कर लूंगा, मेरी कॉल पिक करो। मैंने उसकी 2-3 दफा कॉल पिक की। मैं उसकी तब थोड़ा सा मैं खौफजदा थी, मैंने उसको समझाया भी, मैंने कहा भी, तो वो उसका आगे से उसकी बात ये होती थी कि मेरा तेरे पे दिल आ गया, मैं तेरे साथ ब्याह करवाना है। वो मुझे अपनी वर्डिंग में कहता था कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है, मेरा तुम पे दिल आ गया। तो मैंने इसको ना हंस के कहा, उसने कहा मेरे साथ वीडियो कॉल पे तो आओ जरा, तुम वीडियो कॉल पे तो आओ जरा। मैंने उसको वीडियो कॉल की, उसने मुझे वीडियो कॉल की, मैंने पिक की, मैंने पिक की उसकी वीडियो कॉल। और ना उसने बड़ी हंस के मेरे साथ बात की, कहता है मेरा ना तुम पे दिल आ गया, तो मैंने ना शादी करनी है तेरे साथ। तो मैंने इसको आगे से हंस के कहा कि तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और मेरी शादी को भी इतना अरसा हो गया है। तो कहता है मैडम जी क्या करूँ, मेरा तो काफी अरसे से आपके ऊपर दिल आया हुआ है, अब आप ही मुझे रिस्पॉन्स ना करें तो मैं क्या कर सकता हूँ। डिलीवरी बॉय से कभी आपने खुद भी पार्सल रिसीव किया था? यस। तो तब क्या बात हुई थी? कोई बात नहीं हुई, सिर्फ रिसीव करनी, पेमेंट देनी और जो पेमेंट वापस देनी थी वो देनी थी और चले गए। तब उसने कोई इजहार नहीं किया ऐसी कोई बात नहीं, का? ऐसी कोई बात का इजहार नहीं किया। उसने सिर्फ मुझे फोन के ऊपर इजहार किया। जब फोन के ऊपर मैंने इसको रिस्पॉन्स ही दिया, उसने घर की बेलें देना शुरू कर दी कि ज्वाइंट फैमिली में रहती है, मैं इसको ऐसे करूंगा। तो वो और मैंने रिस्पॉन्स उसको दिया। उसके बाद मैंने इसको रिस्पॉन्स दिया। मेरे इसके साथ 2-3 दफा वीडियो कॉल्स पे बात हुई है। तो जब मैंने उसको रिस्पॉन्स ऐसे दिया उसने मुझे काफी समझाया, काफी उसने मुझे कहा कि देखो तुम, मुझे पता है तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, बस मैं क्या करूं, मेरा दिल तुम पर आ गया, तुम मुझे सोनी बड़ी लगती हो, मेरा दिल तुम पर आ गया। इस तरह की मुझसे बातें करता था और मैं काफी डरी हुई थी। उसके बाद आपने हस्बैंड को कहा कि सिम चेंज कर दे, ये नहीं कहा कि मुझे एक डिलीवरी बॉय तंग करता है, वो मुझे मैसेजेस करता है, उसको पकड़ा जाए, उसको पुलिस के हवाले किया जाए, कभी ये नहीं प्लान बनाया? नहीं, इनफैक्ट मैंने अपनी अम्मी या अपनी देवरानी से भी बात शेयर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि मेरी कन्वर्सेशन किसी के साथ अच्छी थी ही नहीं कि मैं किसी को बता सकती कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मुझे खौफ था कि कोई कहेगा कि पता नहीं इसने अपने पीछे लगवा लिया इसको। मुझे इस बात का खौफ था, इस बात का मुझे डर था, इसलिए आपने किसी को नहीं बताया? इसलिए मैं अपनी अम्मी तक के साथ ये बात शेयर नहीं कर पाई कि मम्मा मेरे साथ ये हो रहा है और मैं बहुत डरी हुई हूँ। मामा को बताया? बिल्कुल भी नहीं। अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया? अपने हस्बैंड से सिम चेंज करने का कहा कि मुझे सिम चेंज करनी है। उन्होंने मुझे चिड़क दी, उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है सिम चेंज कराने की, 8 सालों से सिम चढ़ गया, पागल हो गया, सिम चेंज करानी है, कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी सिम है, यही रहेगी सिम।
تو بتا کے تو دیکھتے کہ یہ ایشو چل رہا ہے میرے ساتھ, یہ پرابلم ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. آپ نے بتانا بھی پسند نہیں کیا, اتنا گھبرا کے کیوں؟ ہسبینڈ سے کیوں آپ اتنا ڈرتی تھی؟ میرے ہسبینڈ کا مزاج نا بہت ڈفرینٹ, مختلف تھا, بہت زیادہ غصے والا تھا. وہ نا دل کے تو بہت زیادہ اچھے ہیں, لیکن ان کا جو مزاج ہے نا وہ بہت زیادہ غصے والا تھا, کہ وہ جب اندر انٹر ہوتے نا تو ہم سارے ڈر جاتے تھے, ہم لوگ بہت ڈرتے تھے ان سے. یعنی وہ ہم سب کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں, ہمارے کھانے پینے کا دھیان, آؤٹنگ کا, ریسٹورینٹ کا, ہر چیز کا خرچہ بھی وہ میرا اٹھاتے ہیں, بہت ساری چونچے بھی اٹھاتے ہیں. لیکن وہ بس ان کا مزاج تھوڑا چڑچڑاہٹ بہت زیادہ سخت تھا, جس وجہ سے میں ان سے اپنے دل کی بات کبھی بھی نہیں شیئر کر پائی کہ میرے ساتھ ایسا. تو آپ کو دکھ ہے کہ اس میں آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو اب حوالات کی سیر کرا رہی ہے, آپ نے وہ بتایا ہوتا موقع پہ تو پھر یہ معاملہ نہ ہوتا. ظاہر سی بات ہے, دکھ ہے مجھے, میری تو خوابوں تک میں یہاں بار بار آ رہا ہے. مجھے دکھ اس بات کا کہ یہ ساری میری ہی غلطی ہے جس وجہ سے سب کچھ ہوا. 20 سالہ نوجوان تھا وہ, اس کا کیا نام تھا ڈلیوری بوائے کا؟ اس کا, میں جب ادھر آئی ہوں نا مجھے اس کا نام تب پتا چلا. اس کا نام رئیس تھا اور اس کی ایج جو آئی ڈی کارڈ 6 ماہ آپ کو وہ تنگ کرتا رہا ہے, آپ نے کبھی اس سے نام نہیں پوچھا, نہ بات کرنے کی کوشش کی, وہ بار بار اصرار کرتا تھا, آپ نے انکار کیا, آپ نے نام تک نہیں پوچھا. اب جب تھانے میں آپ آئی ہیں, آپ کو پتا کس وجہ سے آئی ہیں؟ جی. کس نے قتل کیا پھر اس کا؟ میرے ہسبینڈ سے ہوا ہے یہ مرڈر. آپ کے ہسبینڈ نے قتل کیا؟ آپ اس میں ملوث ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ کی کال پہ وہ آیا تھا گھر؟ میری کال پہ نہیں, میرے میسج پر آیا تھا, اور میرا جو فون تھا وہ میرے ہسبینڈ یوز کر رہے تھے. اچھا. ہاں جی, میرے ہسبینڈ نے اسے گھر بلایا تھا. اسے پتہ نہیں چلا کہ آپ کے ہسبینڈ بلا رہے ہیں؟ وہ انا اتنا ہوا تھا, آپ کیا کہہ سکتے تھے. پھر آیا, وہ اس کو شوق بڑا چڑھا ہوا تھا آنے کا. وہ جب وہ میسیجز وغیرہ سارے وہ پولیس وغیرہ کے پاس نکلے, انہوں نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں, تو اس کو شوق بڑا چڑھا ہوا تھا آنے کا, عشق کا بھوت بہت سوار ہوا تھا اس کے اوپر. تو وہ چڑھاتا تھا فرحان کو, بار بار چڑھاتا تھا, اور اس کی اور فرحان کی آپس میں بات بھی ہے, یعنی کہ میں بن کے بات ہوئی ہے. تو وہ اس نے کہیں فرحان سے بیک اپ کا بھی اس سے پوچھا ہے, اس کی بیٹی کے ٹیوشن آنے جانے کا بھی اسے کیا ہے کہ تمہاری بیٹی اس ٹیوشن جاتی ہے, اس لڑکی کا نام یہ ہے, اور میں اس کے گھر ایتھنک کی شرٹیں دینے جاتا ہوں. اس کے علاوہ اس کو وہ مجھے کہتا ہوتا تھا کہ اگر میری تم بات نہیں مانو گی, تم میری بات نہیں سنو گی, میں تمہارے بیٹے کو تو, میں تمہاری بیٹیوں کو تو کیا, میں تمہارے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ اس بات سے بھی مجھے کافی ڈراتا تھا, اور وہ بہت زیادہ اس طرح پریشان کرتا تھا. میرے ہسبینڈ کی اور اس کی کنورسیشن ہوئی تھی سم کے اوپر. میرے پاس کوئی فون نہیں تھا, اور جب میں اپنی امی کے گھر سے واپس آ گئی تھی نا, تو میرے پاس کوئی فون نہیں تھا, اور میری ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی کہ میں فرحان سے یہ بھی پوچھ لوں کہ میری بیٹی کے اسکول کا کوئی نوٹیفکیشن آیا کہ اسکول اوپن ہو گیا. میں ان سے بہت گھبراتی تھی, میں ان سے بات شیئر نہیں کر پاتی تھی. لیکن نا وہ جب میری جو فون تھا نا وہ سائلنس پہ نہیں تھا, وہ آن تھا, اس کے اوپر میسج آتے تھے, ٹک 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 ٹک, سم کے اوپر میسیجز آتے تھے. تو میرے ہسبینڈ وہ میسیجز دیکھ کے نا کافی چڑ جاتے تھے, وہ ایسے کر کے دیکھتے تھے اور وہ چڑھتے تھے, وہ گالی نکالتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میری بڈی تے پیچھے تے لگیا یا میرے بچے ہاتھے تے میرے گھر دے پیچھے بھی لگیا یا تے نال منو کہندا کہ ہمارا بیک اپ کٹ کے تھا کہ نہ بیک اپ ہے گیا. تو وہ فرحان بہت زیادہ چڑتے تھے, اور چڑ کے نا وہ اس کو کوئی رپلائی نہیں دیتے تھے, وہ فون ایسے سائڈ کے اوپر ایسے ٹھا کر کے مارتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا, مارنے سے پہلے انہوں نے آپ کو کہاں بھیج دیا؟ انہوں نے مجھے کہاں بھیج دیا, اس رات کو نا ہمارا روم کا اے سی خراب ہو گیا تھا, میرے پورشن کا اے سی خراب ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کے دودھ بنا کے نا, تو نا میں اپنے دیور کے نا روم میں چلے جاؤں, میں اپنے دیور کے روم میں چلے جاؤں. میں اپنے دیور کے روم میں چلی گئی تھی اپنے 3 بچے لے کے, پھر اپنے بس اس کے بعد جا کے میں سو گئی. یہ کوئی ٹائمنگ تھی, کوئی 11 ساڑھے 11, یہی کوئی ٹائمنگ. آپ کے ہسبینڈ کرتے کیا ہیں؟ میرے ہسبینڈ کرتے کیا, ان کا میڈیکل کا کام ہے. میڈیکل کا کام ہے, تو رات ساری وہ جاگتے تھے؟ اب وہ ویسے بھی جاگتے تھے, وہ ان کا آن لائن بھی کام ہے نا. اور جب قتل کیا تب وہ سکون کی نیند سو رہے تھے؟ ہاں جی, جب میں ان سے صبح ملاقات میری ہوئی ہے نا, یعنی کہ جب میں اٹھی اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنے کے لیے, تو جب میں اٹھی ہوں, میں روم میں آئی ہوں, میں نے جو ڈفرینس اپنے روم میں دیکھا نا, وہ میں نے ڈفرینس دیکھا کہ میری بچی کی جو سی بیڈ شیٹ تھی نا وہ چینج ہوئی تھی. اور میں اس بات سے نا میں ہلکا سے چڑی, لیکن میں نے کہا نہیں وہ ایک بندہ میرے سے اتنا اچھا جا رہا ہے, میں بولنا شروع کر دوں. تو میں نے کہا یہ بیڈ شیٹ کدھر گئی یار, کہتے ہیں مجھے چاہیے تھی تو میں نے استعمال کر لی. انہوں نے بڑے آرام سے مجھے کہا, بڑے سکون سے, مجھے چاہیے تھی تو میں نے استعمال کر لی. میں کہا آپ کو پتا 850 کی بیڈ شیٹ آتی ہے. میں کہا میں اتنی مشکل سے گھر کی چیزیں لاتی ہوں, آپ میری چیزیں پکا کے خراب کر دیتے. اچھا پھر میں چپ کر گئی, میں نے کہا یہ نا آگے سے پاڑی جائے, میں پھر چپ کر گئی آگے سے.
پھر میں نے ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی. انہوں نے ایسے کہ میری شکل دیکھی ہے, اس کے بعد وہ سو گیا. اس سے پہلے میں نے اپنے ہسبینڈ کو سوتے ہوئے بالکل بھی نہیں دیکھا. تو اس رات یا اس صبح وہ کیوں سو رہے تھے؟ میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں. میں کیوں پوچھتی کہ کیوں سو رہے ہو؟ آگے سے وہ کہتے ہیں نہیں کبھی سوئے نہیں, آج ہی کیوں سو رہے ہو یہ نہیں پوچھا؟ نہ پتا چلا کہ یہاں پہ کوئی بلڈ ہے, یہاں پہ کوئی ایسے ڈنڈے وغیرہ پڑے ہیں؟ کیونکہ ٹارچر کیا گیا اس کوریئر بوائے کو, اس ڈلیوری بوائے کو, اس کو گھر پہ آپ کے فون سے میسج کر کے بلایا, پھر اس کو قتل کیا گھر میں. کسی نے نہیں اس کا آواز سنی, چیخوں کی؟ کسی نے نہیں آواز نہیں. ہمارے ساتھ پولیس گئی ہے, کل گئی ہے, تو وہ ساری انویسٹیگیشن کرائی ہے. انہوں نے سارا وہاں کی مسز سے بھی پوچھا ہے, ساری چیزیں پوچھی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے سارا دیکھا کہ ہم کہاں پہ لیٹے ہوئے تھے, کدھر لیٹے ہوئے تھے. تو وہ ہمیں ایسی کوئی آواز نہیں آئی, بالکل بھی نہیں آئی. نہ کوئی پسٹل کی آواز آئی ہے, نہ کوئی ایسی دوسری کوئی آواز آئی ہے, کچھ بھی نہیں آیا. تو پھر کیسے پتا چلا آپ کو کہ جو ڈلیوری بوائے ہے وہ اس کا قتل ہو چکا ہے, اس کو جلا دیا گیا ہے؟ اس کو قتل ہو چکا, اس کا جلا دیا گیا. جب یہ مجھے پولیس لینے آئی ہے میرے ہسبینڈ کو, اس کے بعد جو معاملہ چلا, اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے بیان دیا ہم سب کے سامنے بیٹھ کے. کیا کہتی؟ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں نے اس کو بلایا, میں نے اس کو ٹریپ کیا, اس لڑکے کو میں کر رہا تھا 8-9 دنوں سے ٹریپ کر رہا تھا. اس کو ٹریپ کر رہا تھا, اس سے باتیں کر رہا تھا, اور اس کے بعد اس کو شوق بڑا چڑھ گیا تھا ملنے کا. جب اس کو شوق چڑھا ملنے کا تو میں نے اس کو بلایا, اور وہ خود آیا. اور اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی ہیں, ایک علی نامی علی بھائی ہے کوئی, اور ایک کوئی بلال ہے. اس کے رئیس کے ساتھ 2 دوست ہیں, ایک کا نام علی ہے اور علی بھائی ہے, ایک کا نام کوئی بلال. اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے؟ وہ اس کو چھوڑ کے گیا, میرے پیچھے گیا. اچھا. میرے ہسبینڈ ان کے بھی پیچھے گیا ہے. کہیں جب انٹر ہوا نا تو ظاہر سی بات ہے وہاں مین گیٹ پہ تو شور مچا ہوگا نا, ہم تو اندر تھے بے شک, لیکن مین گیٹ میں تو شور ڈلا ہوگا نا. تو وہ لڑکوں کو پتا چلا کہ کچھ ہوا, اور وہ میرے ہسبینڈ اس کے بھی پیچھے گیا. جب میرے ہسبینڈ نے اس لڑکے کو پکڑا نا, وہ ان کے بھی پیچھے گیا, وہ لوگ بھاگ گئے 125 کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ بھاگنے میں کامیاب. ہاں وہ کامیاب ہو گیا. تو اب آپ کو سکون ہے؟ آپ کے ہسبینڈ اب اندر ہیں, آپ نے نہ بتانے کی صورت میں اتنا بڑا کام کر دیا کہ آپ کے ہسبینڈ نے اس بچے کی جان لے لی, اور آپ کو بھی اولاد کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا ہے, پولیس کی کسٹڈی میں ہے. ایک اچھی زندگی گزر رہی تھی بچوں کے ساتھ, اب بچوں کے بغیر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت برا لگ رہا ہے. یا اگر ایک غلطی نہ ہوتی, بتا دیا جاتا, تو یہ آج آپ کو دن نہ دیکھنا پڑتا. ایگزیکٹلی, یہ تو دنیا کی عدالت ہے, ابھی تو مجھے اللہ کی عدالت میں بھی جا کے بتانا ہے.